بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه بغيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سورہ یوسف کی ان آیات میں اس واقعے کی قدر وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے جو پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے متعلق گزرا تھا. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی ضروری تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر نیک بن جاؤ. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو،
البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے گا تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے، ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اور دوسری طرف وہاں اس کنویں کے پاس جہاں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لینے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ترجمہ ہے اس رکوع کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ معنی تو اس کے ترجمے ہی سے ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، اس میں کئی باتیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ لقد کان فی یوسف اخوتہ آیات للسائلین۔ شروع میں ایک تنبیہ اللہ تعالی نے بتا دی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب سوال کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں سورت کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض مفسرین نے کچھ ایسی روایتیں ذکر کی ہیں جو پوری طرح سند کے حساب سے مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے سیاق سے کچھ بعید بھی نہیں۔
کہ یہودیوں نے مشرکین کو یہ سکھایا تھا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ان سے ایک سوال کرو، اور سوال کر کے ان سے پوچھو کہ بنو اسرائیل کو مصر سے، کنعان سے نکل کر مصر کے آنے کا کیا واقعہ تھا. تو وہ بتا نہیں سکیں گے، اس لیے عاجز ہو جائیں گے، تو ان کی معاذ اللہ دعوی رسالت کی کلی کھل جائے گی. چنانچہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور سوال کر کے پھر اس کے جواب میں آیتیں نازل ہوئی. تو سائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات آپ سے پوچھی کہ مصر، بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا واقعہ ہے. تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اس واقعے میں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بہت سی عبرتیں ہیں ان پوچھنے والوں کے لیے. ایک عبرت تو یہی کہ یہ واقعہ آپ کو معلوم ہونے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں، کیسے پتہ چلتا؟ نہ عرب میں مشہور تھا یہ واقعہ، نہ آپ تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے کہ جس کے ذریعے آپ کو یہ علم پہنچتا، نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. تو ایک تو بڑی نشانی یہ ہے ان پوچھنے والوں کے لیے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور دوسری اس سے زیادہ گہری بات یہ گہری بات یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو پورا واقعہ ہے یہ خود قریش مکہ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے، اور قریش کے لوگ جو آپ ہی کے قبیلے، آپ ہی کی برادری، آپ ہی کے خاندان کے لوگ تھے وہ برادران یوسف کی طرح ہیں. کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کو ایسی جگہ ڈال کے چلے آئے کہ جہاں سے ان کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہوتا، لیکن آخر کار وہ مغلوب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت و شوکت عطا فرمائی کہ سب ان کے آگے جھکے. تو ان سائلوں کے لیے جو یہ سوال کر رہے ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. یہاں جو خاص طور پر بھائیوں کا ذکر کیا، میں کہہ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان کے بارے میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے اگر وہ اس پہ غور کریں. اشارہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آج تم ان کی بڑی مخالفتیں کر رہے ہو، آج تم نے ان کے اوپر زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اذیتیں پہنچا رہے ہو، لیکن جس طرح یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں اسی طرح تم زیادتیاں کر رہے ہو اس ذات کے لیے جو یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ اور برتر ہے. تو جس طرح بھائیوں کا جو انجام ہوا تھا وہی تمہارا بھی انجام ہونے والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اب آگے واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے اذ قالوا لیوسف و اخوہ حب الی ابینا منا. یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے بھائیوں نے مل کر آپس میں یہ کہا، اور یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ 10 بھائیوں نے کہا، یہ 10 بھائیوں کا ذکر ہے جو ایک ہی
ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، لیا، حضرت لیا رضی اللہ عنہا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، ان سے یہ 10 اولاد تھی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے نکاح کیا تھا، اور ان سے یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ 10 بھائیوں کا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور ان کے بھائی یعنی حقیقی بھائی، کیونکہ یہ بھائی جو ہے صرف باپ شریک تھے، تو ان کا حقیقی بھائی احب الی ابینا منا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہمارے مقابلے میں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہمیں ایک پورا جتھا ہے۔ عصبہ کہا جاتا ہے ایک جماعت کو اردو عربی زبان میں، اور عام طور سے اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی کی مدد اور کسی کی نصرت کے لیے انسان کے پاس رہتی ہو۔ تو اس کا بہترین ترجمہ جتھا جتھا اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ اپنی اجتماعی قوت سے وہ کسی کی حمایت کرے یا کسی کی مخالفت کرے۔ تو بتلانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں بیٹے، چاہے یوسف علیہ السلام ہوں یا بنیامین، یہ دونوں تو بچے ہیں اور آپ کی کوئی بہت زیادہ مدد نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو کوئی دفاع کے قابل نہیں ہے، ہم ایک جتھا ہیں آپ کا، بڑے ہیں اور آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی زیادہ توجہ اور زیادہ محبت ہماری طرف ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت اور توجہ زیادہ ان 2 چھوٹے بچوں کی طرف ہے۔ تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ کا یہ معاملہ ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، اور اتنا زبردست جملہ کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ کھلی، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ضلال کا لفظ معنی میں گمراہی کیا آتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی بھی غلط فہمی کو بھی ضلال کہہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ اس کو ترجمہ غلط فہمی سے کیا جائے، کیونکہ ضلال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صحیح راستے سے ہٹ جانا۔ تو ایک چیز کا اگر آدمی صحیح مطلب لے رہا ہو تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر اس کا غلط مفہوم لے لے تو وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو وہی معنی یہاں پر بھی ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ لہذا انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ 2 تجویزیں ہیں، یا تو ان کو قتل ہی کر ڈالو، صحیح ختم ہو جائے، او اطرحوا ارضا، یا ان کو کسی ایسی زمین میں پھینک آؤ، دور دراز کی کہیں زمین جس کا کوئی تعلق یہاں سے کنعان سے نہ ہو، اور نہ باپ کے ساتھ اس کا کوئی قرب باقی رہے، کسی ایسی جگہ جا کر پھینک آؤ کہ تاکہ پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے ملنے کا کوئی تصور نہ ہو۔ یہ کام کیوں کرو؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ وہ صرف تمہارے لیے ہو جائے، خالص ہو جائے۔ اب تو ہمارے ساتھ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہماری توجہ زیادہ ہو رہی ہے والد کی طرف، اور اگر ہم ان کو یا قتل کر دیں گے یا کہیں دور پھینکائیں گے تو
والد کی توجہ خاصتاً آپ ہی کے لیے ہو جائے گی. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور یہ کام ہے تو غلط، لیکن ناجائز کام ہے، لیکن بہرحال ہمارے بقا کے لیے ضروری ہو گیا ہے، لہذا اس کو کرنا ہے. اور یہ سب کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا، یعنی توبہ کر لینا، اور پھر اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جانا. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. اب یہ خیال کہ اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے توبہ کر کے، اگر یہ مانا ہو تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ جو ہے یہ اللہ کے حقوق کو تو معاف کر دیتی ہے، لیکن بندے کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے. لہذا یہ جو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نیک بن جانا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ معاملہ حقوق العباد کا ہے؟ تو اب یا تو ان کو اس طرف اس وقت توجہ نہیں گئی، یا اس بات کا ان کو پورا علم نہیں تھا کہ حقوق العباد کے معاملے میں توبہ کافی نہیں ہوتی، یا تو یہ وجہ تھی. اور یا بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قومن صالحین کے معنی نیکی نہیں ہے بلکہ خوشحالی ہے. یعنی اس بات کے بعد تم خوشحال ہو جاؤ گے، کیونکہ اس وقت تو تمہارے باپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے، اب خالص تمہاری طرف ہو جائے گی تو تم خوشحال ہو جاؤ گے. صلاح کے معنی کسی چیز کا درست ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں. تو تمہاری زندگی میں جو الجھن پیش آ رہی ہے اس سے نکل جاؤ گے، تم پھر صحیح حالت پر آ جاؤ گے، خوشحالی کی حالت پر آ جاؤ گے. وہ توبہ سے یہاں پر کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اور نہ نیکی بننے سے کوئی غرض ہے، بلکہ یہ اپنی خوشحالی کا بیان ہے. واللہ عالم. دونوں صورتیں ممکن ہیں. تو زیادہ تر لوگوں نے تو یہی رائے دی کہ یا قتل کرو یا کہیں باہر پھینکاؤ. لیکن قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے لیا کے بطن سے تھے، ان میں سے سب سے بڑے تھے یہودا. ان کا نام یہودا تھا. وہ شروع ہی سے حضرت یوسف کے ساتھ اس زیادتی پر مطمئن نہیں تھے. تو یہاں اشارہ انہی کی طرف ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ ان کو کسی کنویں کے اس حصے میں پھینکاؤ جس میں پانی نہیں ہوتا. غیابہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن کنویں کے ساتھ یا گڑھے کے ساتھ جب غیابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کنویں کے نیچے پانی سے اوپر ایک طاق جیسا ہوتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے، پانی وہاں تک نہیں آیا ہوا ہوتا. جہاں تک پانی ہے اس سے اوپر اس کے دیوار میں ایک طاق بنا ہوتا ہے، اتنا بڑا طاق کہ جس میں کوئی بیٹھ بھی سکتا ہے. تو وہ مراد ہے غیابت سے.
کہ ان کو ایسا کرو کہ بجائے نہ تو قتل کرو نہ پانی میں پھینک کے اس کو بالکل ہی غرق کرو، البتہ اگر ایسا کرنا ہی ہے تو کیا کرو کہ اس کنویں کے یا گڑھے کے اس حصے میں ان کو رکھ دو جو پانی سے خالی ہوگا، تو یلتقط ہو بعض السیارہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی قافلے والا آپ کو وہاں سے اٹھا لے گا، یعنی کوئی قافلے والا آئے گا، پانی ڈالے گا، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالے گا، تو اس وقت ان کو موقع مل جائے گا اس ڈیل کے ساتھ باہر آنے کا، تو یہ باہر آ جائیں گے اور کوئی قافلے والا ان کو لے جائے گا کہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو، یعنی اس کے دل میں ابھی تک اس پر اطمینان نہیں تھا کہ وہ حضرت یوسف کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، اس لیے اور اس نے یہ کہا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یہ کرو کہ کنویں کے اندر اس طرح رکھو۔ اس بارے میں روایات بہت ہیں، مفسرین نے نقل کی ہیں، زیادہ مستند بھی نہیں ہیں، لہذا میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے تو وہ ایک پہلے مارتا تھا، پھر دوسرا مارتا تھا، پھر تیسرا مارتا تھا، اور یہاں تک کہ پھر یہودا کے پاس جا کر وہ پناہ لیتے تھے اور یہودا ان کو بچاتا تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے قصے اس میں مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کا درجہ استناد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ قرآن نے اتنی بات بروائی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کسی قدر حمایت کر رہا تھا، اور انہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب ان کو کنویں کے اس حصے میں رکھ دیا تو 3 دن رہے وہاں پر، تو یہودا روزانہ کھانا لے جا کر ان کو پہنچایا کرتا تھا، یہ بھی روایتوں میں آیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی۔ بہرحال قرآن نے اتنا کہا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا اور اس نے قتل کرنے سے منع کیا، تو یہ انہوں نے آپس میں تجویز کیا۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت کے بعد وہ گئے اپنے والد کے پاس، قالو، اور جا کر ان سے کہا، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لا تأمنا، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو ان کے بہت خیر خواہ ہیں۔ یہاں ذرا سی بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جب باپ سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں ایک خطاب ہوتا ہے بڑا پیار والا، یا ابت، اور یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب سنایا تھا تو یہی کہا تھا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اور ایک ہے یا ابا، یا ابی، یا ابانا، اے ہمارے باپ۔ تو اس میں جتنا پیار ہے یا ابانا میں اتنا پیار نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام یا ابتی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا ابانا، واللہ عالم، لیکن یہ مجھے فرق نظر آ رہا ہے دونوں کے انداز میں۔ اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اور پر خود یہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی خواہش ظاہر کی ہوگی کہ ہمیں ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیا کریں،
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانا نہیں ہوگا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو خیر خواہ ہیں ان کے. ارسلوا معنا غدا، کل آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. یرتع و یلعب، کہ یہ ہمارے ساتھ جا کر کھائے اور کھیلے، کھیل کود کر لے ہمارے ساتھ کچھ. تو یرتع، یہ رتع یرتع اصل میں آتا ہے جانوروں کے چرنے کے لیے. جب جانور چرتے ہیں، بکری، بیل، گائے، اس کے لیے آتا ہے رتع یرتع. عام طور سے انسانوں کے لیے نہیں آتا. لیکن یہ جس موقع کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہاں جو تفریحی طور پر کہیں جا کر کوئی کھانا کھایا جاتا ہے، یا کوئی جیسے آج کل پکنک مناتے ہیں لوگ، تو اس میں کھانے پینے کا جو تصور ہوتا ہے وہ عام گھر کے کھانے سے مختلف ہوتا ہے. وہ یہ کہ کچھ یہاں سے کھا لیا، کچھ وہاں سے کھا لیا، کچھ لے لیا. تو اس میں چرنے کی صفت انسان کے ساتھ بھی استعمال کر لی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تفریح کے دوران ہم سے کھائے، جس طرح کی بکریاں چرتی ہیں، کچھ یہاں سے کھا لیا، کچھ وہاں سے کھا لیا، کچھ وہاں سے کھا لیا. تو اس طرح ہمارے ساتھ وہ کھائے بھی اور کھیلے بھی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جہاں تک ان کی حفاظت کا تعلق ہے، ہم آپ کے سامنے ذمہ لیتے ہیں کہ ہم ان کے پوری حفاظت کریں گے. یہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ تفریح کی غرض سے کہیں باہر نکلنا اور وہاں جا کر کچھ کھیل کود کر لینا، یا اس کھیل کود کے درمیان کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کر لینا، یہ ناجائز نہیں ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا. بھائی ہم کیا کھیل کود کی باتیں کر رہے ہو، کھیل کود کا کیا تعلق ہم سے، ہم تو مسلمان ہیں، لہذا ہمارا کھیل کود سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں کہا، منع نہیں کیا. پیغمبر کی طرف سے کسی چیز کا منع نہ کرنا یہ اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے. لہذا مفسرین نے یہاں فرمایا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مجرد کھیل منع نہیں ہے. ہاں وہ کھیل اگر کسی ناجائز کام پر مشتمل ہو تو بے شک وہ منع ہے، یا وہ کھیل انسان کو اپنے فرائض سے غافل کر دے تو وہ منع ہے. لیکن نفس کھیل یہ کہہ دینا کہ ہر کھیل منع ہے، یہ اس حادثے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا. جواب جو دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا یحزننی ان تذهبوا بی. دو وجہ بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ اس بات سے مجھے غم ہوگا کہ تم اس کو لے جاؤ میرے پاس. ایک بات یہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جب تم ان سے بے پرواہ ہو. دو مستقل سبب بیان فرمائے منع کرنے، یعنی تأمل کے. ایک یہ کہ اس کا میری نظر سے دور ہو جانا ہی میرے لیے صدمے کا باعث ہے. سامنے ہوتا ہے تو میرے دل کو اطمینان رہتا ہے، مجھے اس کی محبت ہے، اور تم اس کو باہر لے جاؤ گے تو اس سے مجھے صدمہ ہوگا، غم ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اولاد کا سامنے ہونا یہ ایک مستقل نعمت. اولاد ہونا ایک نعمت،
اور سامنے ہونا، موجود ہونا، پاس ہونا، یہ ایک مستقل نعمت ہے. لہذا اولاد کا نظروں سے جدا ہو جانا یہ ایک انسان کے لیے بذات خود تکلیف دہ ہے، چاہے وہ کتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہو. اور قرآن میں جہاں ایک کافر کا، مشرک کا ذکر ہے کہ اس کو ہم نے اپنی کتنی نعمتیں دی تھیں، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، ہم نے اس کو بے شمار دولت دی تھی اور بیٹے دیے تھے جو اس کے پاس رہتے تھے. تو بیٹا اسی وقت فائدہ مند اور اس کی راحت کا سبب بنتا ہے جب وہ سامنے ہو. معلوم با اس کا سامنے ہونا ایک بڑی نعمت. آج اس نعمت کو بلا دیا گیا، پیسے کی خاطر باپ کہیں بیٹا کہیں. بہرحال تو انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ بات غمگین کر ڈالے گی کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. وانتم عنہ غافلون. قالوا، جواب میں ان بھائیوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اگر بھیڑیا ان سے کھا جائے اس حالت میں کہ ہم بڑے مضبوط جتھے والے ہیں، 10 آدمی، اور اس میں بھیڑیا اٹھا کے لے جائے ہمارے بھائی کو، اگر یہ ہم پوری جماعت بھی اس سے نہ چھڑا سکے، نہ اذا لخاسرون، تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے. یعنی یہ تو تصور کرنا ہی مشکل ہے اس بات کا کہ ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے اس کو. تو اچھا، قرآن کی میں نے کہا تھا کہ تاریخ بیان کرنے اور واقعات بیان کرنے کا اسلوب بھی اس میں بتایا گیا ہے. تو غیر ضروری جو تفصیلات جو خود سمجھ میں آ رہی ہیں انسان کے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد یہ فرماتے کہ اس پر یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے کہ چلو لے جاؤ. اس کا ذکر نہیں کیا. فلما ذهبوا به، پھر جب یہ بھائی ان کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ بِغِيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے یہ آپس میں اتفاق سے طے کر لیا تھا، متفق ہو گئے تھے اس بات پر کہ اس کو اس گڑھے کے غیابت میں ڈال دیں. غیابت کی ترجمہ کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، اس میں ڈال دیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے مشورے میں یہ بات آ گئی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب لے کر گئے تو پھر کچھ لوگوں نے رائے دی تھی کہ بھئی اس کو قتل ہی کر دو تو اچھا ہے، اور پھر وہاں پر مشورہ ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ ان کو کنویں میں رکھ دیا جائے. تو اس وقت کیا ہوا؟ اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کو وحی کے ذریعے یوسف کے اوپر وحی نازل کی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب بھائیوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاؤ گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کیا ہو. ایک وقت آئے گا جب تم ان کو ان کے اس زیادتی کی خبر دو گے اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کیا بن گئے ہو. ہم لا یشعرون. تو یعنی ایک طرف تو وہاں ظلم ہو رہا تھا ان کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی. یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں ہوئے تھے، عمر چھوٹی تھی،
بعض روایتوں میں آتا ہے 12 سال تھی، بعض میں 17 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 17 سال بتائی جاتی. تو اس لیے وہ ابھی وہی نبوت نہیں تھی ہے، بلکہ وحی کا لفظ بعض اوقات الہام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے، وہاں مراد اس سے الہام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے یہ الہام کر دیا کہ ابھی گھبراؤ نہیں، جو کچھ زیادتیاں کر رہے ہیں کرتے رہیں، تم صبر کرو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو یہ سارے ان کی حرکتیں بتاؤ گے اور ان کی بدعمالیوں سے تم ان کو آگاہ کرو گے، اور اس وقت ان لوگوں کو تمہاری حیثیت کا پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ بیچ بتا دیا. اب آگے پھر واقعہ بیان فرماتے ہیں جاؤ اباہم عشاء یبکون. عشاء کے وقت یہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے روتے ہوئے. قالو، اور آ کر کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. والد سے خطاب کر کے کہا اے ہمارے باپ، ہم تو گئے تھے گھڑ دوڑ، وہ دوڑ کی مسابقت میں، یعنی دوڑنے میں ہم مسابقت کر رہے تھے، دوڑ میں کہ کون آگے زیادہ جاتا ہے. اس کو کبھی اس مسابقت میں، دوڑ کی مسابقت میں گئے ہوئے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو ہم تو دوڑ میں لگے ہوئے تھے، یہ سامان کی بات رکھ لیے بیٹھے تھے، بھیڑیا اسے کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں، تصدیق نہیں کریں گے ہماری. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف علیہ السلام کے قمیص پر ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. روایات میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی نے ایک قبا دی تھی یا قمیص دیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قمیص تھا. واللہ عالم. تو وہ قمیص پہن کر گئے ہوئے تھے. تو جب ان کو کنویں میں اتارا تو ان کا قمیص اتار لیا بڑے بھائیوں نے، اور ان کے یعنی اوپر کا جسم جو ہے وہ ننگا کر کے نیچے رکھا، اندر رکھا. بعد میں جب وہ قمیص، اسی قمیص کے اوپر کوئی بکری یا کسی چیز کا گوشت لگا کے وہ ذبح کر کے اس کا خون اس کے اوپر لگا دیا اور وہ لے کر آ گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھیڑیا جس نے کھایا وہ تو بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خون تو سارا گرا ہوا ہے، پھٹا کہیں سے بھی نہیں قمیص. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا صاف سمجھ لیا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے. اس قمیص کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل حقیقت واضح ہوئی والد کے اوپر. اور سورہ یوسف میں
قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قمیص کا کہ عجائب و غرائب متعدد مقام پر ظاہر ہوئے، اسی لیے وہ مشہور ہو گیا ہے یہ لفظ پیرہن یوسف. پیرہن کہتے ہیں قمیص کو، کپڑے کو، یوسف کا پیرہن. ایک تو یہاں اس پیرہن نے چونکہ پھٹا نہیں تھا تو بات واضح کر دی کہ یہ جھوٹ ہے، ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. پھر وہی پیرہن جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور آپ سے بچ کر بھاگے، الٹا الزام ان پر عائد کر دیا، تو اسی قمیص نے فیصلہ کیا ان کان قمیصہ قد من قبل فذاق کہ وہ آگے سے پٹا ہوگا تو یہ ہوگا، پیچھے سے پٹا ہوگا. وہ سارا معاملہ بھی اسی قمیص نے طے کیا. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت، شوکت، سلطنت عطا فرما دی، والد کو بلانے کا وقت آیا تو یہی قمیص جو ہے وہ بھیجا گیا کہ ان کے آنکھوں پہ ڈال دیا جائے تو وہ بینا ہو گئے. اس لیے پیرہن یوسف علیہ السلام کا پیرہن، آپ کا قمیص، یہ ایک معجزاتی قمیص ہے جو مختلف مواقع پر حقیقت حال کو واضح کرنے اور ساتھ ہی حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت کرنا، حضرت یوسف کی مظلومیت ثابت کرنا، اور پھر ان کے والد کے لیے شفا کا ذریعہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے اس قمیص کو یہ عطا کیا. چنانچہ جب وہ دیکھا کہ وہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا. اللہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل، تو اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی صحیح طرز عمل ہوگا، اچھا طرز عمل ہوگا، میرے پاس کا کوئی جواب نہیں. اور جہاں تک تمہاری باتیں بنانے کا تعلق ہے کہ میں اس کو جبیڑیا کہا گیا تھا، واللہ المستعان، اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بنا رہے ہو. اب یہاں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ ہے، اتنے مشفق ہیں، بیٹے سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اور دوسرے بیٹوں نے آ کر ایک جھوٹا بہانہ بنایا جس کا جھوٹ بھی آپ پر واضح ہو گیا، پھر بھی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی کہ بھئی کسی اور کو بھیج کے اب صورتحال کا پتہ چلائے کہاں ہوا تھا یہ واقعہ. جائے واقعہ کو جا کر دیکھے کوئی آدمی، کہاں بھائی گئے تھے، جب بتاؤ ہمیں کہ کس جگہ گئے تھے، وہاں کس جگہ بڑھیا نے کھایا، اس کا خون زمین پہ بھی کچھ پڑا ہوگا، اور اگر غلط تھے وہ تو پھر ان سے زبردستی کر کے کچھ نکلوایا جاتا کہ بھئی کہاں چھوڑ کے آئے ہو ان کو. لیکن کچھ نہیں کیا، بتا دیا، جتا دیا ان کو کہ میں تمہاری بات کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن فصبر جمیل، میں صبر کرنے کو ہی بہتر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں. کیا وجہ ہے ایک باپ اس کا بیٹا اس طرح کوئی آدمی لے جائے اور آ کے کہہ دے کہ بھیڑیا کھا گیا اور جھوٹ واضح ہو جائے، اس کا چپ کر کے بیٹھ جائے، کوئی اس کی تحقیر بھی نہ کرے.
واللہ عالم، انبیاء کرام کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں کیا اندازہ لگائیں، لیکن بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ بھائی تم سے یہ جدا ہونا ہے، اور اس جدائی کی وجہ سے تمہارے درجات بھی بلند ہونے ہیں، اور پھر یہ تمہیں مل جانا بھی ہے اچھی حالت میں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رکھی تھی، خواب کی تعبیر بھی یہی تھی، اور یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ واقعات پیش آئیں گے، تو ہم اب اس موقع پر آپ کا کام یہی ہونا چاہیے کہ صبر سے کام لینا، اور جو کچھ ہمارے اوپر باقی بات چھوڑ دینا۔ آپ کی اگر کوئی کوشش کرو گے تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چنانچہ دو جملے بولے کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں صبر کروں، فصبر جمیل، اور جہاں تک ان کا معاملہ ہے میرے بیٹے کا کہ کیا ہوگا ان کا، تو واللہ المستعان، جو تم جھوٹی باتیں بنا رہے ہو اس پر میں کوئی خود کارروائی کرنے کے بجائے اس کو اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں کہ تمہاری اس غلط بیانی کا کوئی اچھا نتیجہ ظاہر فرمائے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ہے نا عجیب معاملہ، باپ کو پتہ چل رہا ہے میرا بیٹا، محبوب بیٹا، وہ غائب ہو گیا، اور جو لے کر گئے تھے وہ جھوٹا بیان دے رہے ہیں، لیکن نہ ان کے اوپر کوئی فوری طور سے کوئی رد عمل کا اظہار ہے، نہ معاملات کی تحقیق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ آئے گا یہ وقت تمہارے اوپر، گزرے گا، بہت بڑا وقت گزرے گا اس طرح، لہذا اس میں تمہاری بھی آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش کے موقع پر تم سے صبر بھی کبھی مطالبہ ہوگا، اور پھر آخر کار اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ لہذا یہ کہہ کر خاموش ہے، فصبر جمیل، یہ بھی کہہ دیا صبرت لکم انفسکم امرا، تم نے یہ اپنی بات بنا لیا، تم نے یہ بات۔ تو یہ رد عمل تھا پیغمبر کا۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وجاءت سیارۃ، اور وہاں ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جو پانی کی تلاش کے لیے جاتا ہے، پانی پر قافلے والوں کے لیے پانی لے کر آتا ہے۔ اس نے اس کو بھیجا، فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا، سمجھے کہ پانی ہوگا اس میں۔ اب آگے وہی میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی تاریخ بیان کرنے کا، اب اس میں آپ یہ اضافہ کریں کہ ڈول ڈال دیا، وہ اندر چلا گیا، وہاں پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں پر اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اور وہ جب ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام اس میں نکل آئے۔ یہ سب خود سمجھ لو، یہ بات، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب تفصیل کو چھوڑ کر قرآن کہتا قال یا بشرا ھذا غلام، وہ جو شخص جس نے ڈول ڈالا تھا وہ پکار اٹھا کہ ارے بھائی بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا، اس میں ہم تو پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا، اس میں لڑکا نکل آیا۔ تو خوشی اس بات کی کہ یہ لڑکا ہمیں مل گیا، اور اس لڑکے کے ذریعے ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، غلامی کا رواج تو تھا ہی، اور اس سے کام بھی لے سکتے۔
چنانچہ وہ نکال کر اسروہ بضاعہ، اور انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا سامان تجارت سمجھ کر کہ بھئی ہم غلام مل گیا ہمیں، تو غلام تو پھر بیچا جا سکتا ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ان لوگوں نے بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، انہوں نے سوچا غلام ہے، چلو اس سے پیسے کچھ لے لیں گے، کسی کو بیچ دیں گے۔ تو انہوں نے کسی اور کو، وہ جنہوں نے نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا بثمن بخس، معمولی قیمت پر۔ معمولی قیمت کیا کہ دراہم معدودہ، گنے چنے درہموں کے بدلے میں، یعنی وکانوا فیہ من الزاہدین، اور ان کو ان کے اپنے پاس رکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی رغبت نہیں تھی اس بات سے کہ وہ اپنے پاس رکھیں اور اس سے خدمت لیں۔ ہوں گے ان کے پاس اور نوکر چاکر بھی، لہذا ان کو ضرورت نہیں ہوگی، تو انہوں نے معمولی قیمت پر انہیں بیچ دیا۔ یہ ایک تفسیر ہے اس کی جو ظاہر آیات سے یہی معلوم ہوتی ہے، لیکن بعض حضرات نے، مفسرین نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ یہ بیچنے والے خود برادران یوسف تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو رکھ دیا وہاں پر کنویں میں، تو یہودا جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ روزانہ ان کی دیکھ بھال کرنے جاتے تھے۔ اب تیسرے دن جب پہنچے، چوتھے دن، تو وہاں دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں یوسف علیہ السلام۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی قافلے والا اٹھا لے گیا ان کو۔ تو وہ قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا جی ہمارا بھائی تھا، یہ نہیں ہمارا بھائی نہیں تھا، ہمارا غلام تھا، یہ بھاگ گیا تھا، تو یہ ہمیں لوٹاؤ آپ۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی اگر آپ کا غلام تھا تو لے جاؤ، لیکن کہا ویسے ہم لے کے جائیں، اگر آپ چاہو تو خرم سے خرید لو، تھوڑوں سے درہم میں خرید لو۔ تو چونکہ ان کا مقصد تو در حقیقت نہ پیسہ لینا تھا ان سے، نہ کچھ کرنا تھا، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں، لہذا انہوں نے بیچا۔ کس نے بیچا؟ برادران یوسف نے بیچا۔ کس کو بیچا؟ قافلے والوں کو بیچا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور انہوں نے ان کو معمولی قیمت پر بیچ دیا، چند درہموں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکانوا فیہ من الزاہدین، کیونکہ وہ ان کو بے رغبت تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کو کوئی اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ ہم ان کو رکھیں، ان کا اصل مقصد تو ان کو غائب کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے قیمت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک دوسرا تفسیر بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔